الرحیم باب من القی لہ وسادۃ۔ امام بخاری عنوان قائم کرتے ہیں، یہ باب ہے اس شخص کا کہ ڈال دیا گیا اس کے لیے تکیہ۔ تکیہ ڈالنے کا مطلب ان کو آرام سے بیٹھنے کے لیے تکیہ پیش کرنا۔ امام بخاری یہاں ایک طویل حدیث لا رہے ہیں، اور یہ ابو الملیح کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا آپ کے والد کے ساتھ، زید ان کا نام تھا، عبداللہ ابن عمر کے پاس، تو اصل راوی ہیں عبداللہ ابن عمر۔ فحدثنا، انہوں نے ہم سے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لہ صومی فدخل علیہ، تذکرہ کیا گیا آپ سے میرے روزے کا۔ ابن عمر کا روزہ مشہور تھا، روزہ بہت رکھتے تھے۔ فدخل علیہ فالقیت لہ وسادہ، میرے پاس داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے تکیہ رکھ دیا، من ادم، چمڑے کا، حشوہا لیف، اس کی جو بھرونی تھی وہ پتے تھے، جیسے ہمارے پاس روئی ہوتی ہے اس جگہ وہاں پتے تھے۔ فجلس علی الارض وصارت الوسادۃ بینی و بینہ، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور جو تکیہ تھا وہ میرے اور آپ کے درمیان تھا۔ فقال لی اما یکفیک من کل شہر ثلاثۃ ایام، مجھ سے کہا کیا تجھ کو یہ کافی نہیں ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، 3 دن روزے یہاں بریکٹ میں ہے کیونکہ اسی کا ذکر چل رہا ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، قال خمسا، 5 دن، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قال سبعا، 7 دن، میں نے کہا یا رسول اللہ، قال 9، 9 دن، قلت یا رسول اللہ، قال 11، 11 دن، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قال لا صوم فوق صوم داود، داود کے روزے کے اوپر کوئی روزہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے شطر الدہر، زمانے بھر کا روزہ، صیام یوم و افطار یوم، 1 دن کا روزہ اور 1 دن کی افطار۔ یہ روزے کے بیان میں حدیث آ چکی ہے، یہاں مقصد ہے کسی کے لیے تکیہ بطور احترام کے پیش کرنا تاکہ وہ ٹیک لگا کر صحیح بیٹھ سکے۔ اور یہاں پر دوسری حدیث لا رہے ہیں، معاویہ مغیرہ عن ابراہیم قال ذهب علقمہ الى الشام، علقمہ شام کی طرف گئے، فأتى المسجد، اور مسجد میں آئے، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ عجیب دعا، دیکھو ایسی دعائیں لوگ نہیں مانگتے، بالکل انوکھی دعا ہے اور امتیازی دعا ہے۔ اللہم ارزقنی جلیسا فقعد الی ابی درداء، اے اللہ مجھے بہترین ہم نشین کی توفیق دے۔ اللہم ارزقنی جلیسا کے معنی مجھ کو توفیق دے کہ میرا ہم نشین اچھا سے اچھا ہو، میرے بازو بغل بیٹھنے والا۔ فقعد الی ابی درداء، تو پھر وہ بیٹھے ابو درداء کے بازو میں۔ فقال ممن انت، انہوں نے سوال کیا کہ تم کس قبیلے سے ہو، یا کس ملک سے ہو، یا کس شہر سے ہو۔ ممن انت کے معنی تمہارا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ قال من اہل الکوفہ، انہوں نے کہا کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں۔ یہ علقمہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ قال الیس فیکم صاحب السر، کیا تم میں وہ نہیں ہیں جو صاحب السر کہلاتے ہیں؟ صاحب السر سے مراد رازداں، سر کے معنی راز، اور راز والا یعنی صاحب السر۔ اس سے مراد کون ہے نیچے آ رہا ہے۔ یہ ان کا سوال تھا کہ جب تم کوفہ والوں میں سے ہو تو یہاں تک دمشق میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پاس تو خود صاحب سر موجود ہیں۔ الذی کان لا یعلمہ غیرہ، صاحب السر سے مراد وہ ہیں
کہ جو وہ جانتے ہیں ان کا غیر یعنی حذیفہ یہ صاحب السر ہے، اس کے سوا اور کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں ہے۔ الیس فیکم وکان فیکم الذی اجارہ اللہ علی لسان رسولہ، کیا تم میں یا وہ شخص تم میں نہیں ہے جس کو اللہ نے پناہ دے دی ہے نبی کی زبان سے، شیطان سے پناہ دے دی ہے، یعنی عمار، تو عمار کو پناہ دے دی ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اور حذیفہ صاحب السر ہے۔ اولیس فیکم صاحب السواک، اور کیا تم میں وہ نہیں ہیں جو مسواک والے ہیں، یعنی حضور کی مسواک اپنے پاس رکھتے تھے وہ، والوسادہ اور تکیہ بھی، یعنی ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود حضور کا تکیہ اور مسواک اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ سب تین نام جو بتائے ہیں ان میں سے آخری مطلوب ہے، کیف کان عبداللہ یقرأ واللیل اذا یغشا۔ ابن مسعود کو صاحب الوسادہ اور صاحب المسواک کہا کہ فرمایا کیسے ہیں عبداللہ جو پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے عبداللہ، واللیل اذا یغشا کو کیسا پڑھتے تھے، قالا والذکری والانثی پڑھتے تھے، والذکری والانثی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، تو ذکرہ کو ذکری پڑھتے تھے، یہ ان کا پڑھنے کا لہجہ تھا۔ فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككونني، یہ مسلسل یہ لوگوں کے وہ نام گنواتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مجھے تشکیک میں مبتلا کر دیا۔ وقد سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق میں نے ان کو سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی مسلسل اور بھی لوگوں کے وہ نام گنواتے رہے، جیسے ابھی اپنا گنوایا ہے صاحب السر ہیں، صاحب الوسادہ ہیں، اور جن کو اللہ کے نبی نے پناہ دی ہے شیطان سے یعنی عمار ہیں، ایسے انہوں نے اور بھی کچھ نام بولتے گئے جس کی وجہ سے مجھے تشکیک یعنی شبہات پیدا ہو گئے کہ یہ کتنے لوگوں کا نام تذکرہ کریں گے، مگر یہاں امام بخاری لائے ہیں صرف تکیہ کی مناسبت سے، وسادہ کی مناسبت سے۔ اب یہاں سے نیا عنوان قائم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دوپہر میں آرام کرنا ہے تو جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد کرنا چاہیے۔ باب القائلتی بعد الجمعہ، قیلولہ کا بیان جمعہ کے بعد۔ اس میں بھی ایک حدیث لا رہے ہیں اور پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم قیلولہ کیا کرتے تھے، وَنَتَغَدَّ كُنَّا نَقِيلُ، قیلولہ کے معنی دوپہر میں، ٹھیک دوپہر میں کھانے کے بعد ظہر اور ظہرانہ دونوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے خود بیان کیا ہے، سورہ نور پارہ 18 میں کہا ہے حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، ٹھیک دوپہر میں جب تم کپڑا اتار کے آرام کرتے ہو تو اس وقت بھی کسی کو گھر میں بلا اجازت نہیں آنا چاہیے۔ ان تین جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی نقل کی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قیلولہ کرتے تھے، وَنَتَغَدَّ، اور دوپہر کا کھانا بھی کھاتے تھے، بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور آرام کرتے۔ باب القائلتی فی المسجد، اگر کوئی جگہ دستیاب نہیں ہے تو قیلولہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ یہاں بھی روایت سہل بن سعد ہی سے مروی ہے، انہوں نے کہا ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب، فرماتے ہیں کہ علی کے لیے کوئی نام زیادہ محبوب نہیں تھا ابو تراب کے مقابل میں۔ ابو تراب ان کی کنیت تھی مگر بطور نام کے استعمال ہوتی تھی، اور یہ بہت ان کو پسند تھی کیونکہ حضور نے یہ عطا کیا تھا۔ وَإِن كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ، اور البتہ وہ اس سے خوش ہو جایا کرتے تھے، اِذَا دُعِيَ بِهَا، جب اس کے ذریعے ان کو آواز دی جاتی۔ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ
علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، فلم یجد علی فی البیت، گھر میں حضرت علی کو نہیں پایا، فقال این ابن عمکی، کہاں ہیں تیرے چچا کے بیٹے؟ ابن عم کہتے ہیں چچا کے بیٹے کو، جس کو ہم بھتیجے کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں نام لے کر کیوں نہیں کہا بلکہ بھتیجے کیوں کہا، ابن عم سے تعبیر کیوں کیا؟ یہ لہجے میں سختی کا اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی جب خوش ہوتے تھے تو الفاظ دوسرے استعمال کرتے تھے، اور ناراضگی میں دوسرے الفاظ استعمال کرتے تھے، جیسے خود حضرت عائشہ کے بارے میں حضور نے کہا ہے۔ عائشہ سے کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی پہچان لیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا تم رب محمد کہتی ہو، رب محمد کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم خوش ہو، اور جب تم رب ابراہیم کہتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم ناراض ہو۔ اس وقت فرماتی تھی لا احجر الا اسمک، سوائے نام کے میں آپ کو نہیں چھوڑتی تھی، صرف نام کا چھوڑنا مطلوب ہے۔ بہرحال یہ اشارے ہوتے ہیں خوشی اور ناخوشی کے، اسی واسطے یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ حضرت علی کے نہ ہونے سے حضور پاک کو تھوڑا سا ناراضگی تھی، اس لیے کہا تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، تمہارے شوہر کہاں ہیں، یہ نہیں کہا، علی کہاں ہے یہ بھی نہیں کہا۔ این ابن عمک، تیرے چچا کے بیٹے یعنی بھتیجے کہاں ہیں؟ فقالت کان بینی و بینہ شیء، یہ خبر مل گئی تھی آپ کو، اسی واسطے وہ فرماتی ہیں کانا بینی و بینہ شیء، میرے اور ان کے درمیان کچھ تھا، مطلب نوک جھونک، ناراضگی۔ فغاضبنی، پھر مجھے ان پر یا انہوں نے مجھ پر غضب کا اظہار کیا۔ فغاضبنی، انہوں نے غضب کیا میرے اوپر، یعنی غصے کا اظہار کیا۔ فخرجا، پس گھر سے نکل گئے۔ فلم یقل عندی، یقل نہیں ہے یہ، فلم یقل، اب اگر زبر زیر نہ ہو تو لوگ یقل ہی پڑھیں گے اس کو، حالانکہ یہ یقل نہیں ہے، یہاں قول نہیں ہے بلکہ یہاں قیلولہ ہے، قالا یقیلو سے قیلولہ ہوتا ہے۔ فلم یقل عندی، وہ میرے پاس دوپہر کا قیلولہ نہیں کیے بلکہ گھر سے نکل گئے، اور اسی لفظ کی وجہ سے بخاری یہ لائے ہیں، کیونکہ آگے جا کر حضور تلاش کرتے ہیں تو ان کو مسجد میں پاتے ہیں، ذکر آ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان انظر این ہوا، ایک آدمی ایک انسان سے حضور نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح کہاں ہے وہ۔ فجاء فقال یا رسول اللہ ہوا فی المسجد، وہ شخص آ کر خبر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ تو مسجد میں ہیں، راقدن، لیٹے ہوئے یا سوئے ہوئے، رقد یرقد کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور لیٹنے کے بھی آتے ہیں، راقد۔ سورہ کہف میں لفظ آیا ہے وہم رقود، اور وہ لوگ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں ہیں تو اس کو رقود کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہی لفظ آیا ہے وہم رقود، وہ سب کے سب سو رہے تھے۔ یہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ مسجد میں وہ آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستجیع قد سقط رداؤہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی چادر جسم سے گر چکی ہے۔ سقط رداؤہ عن شقہ، عن شقہ کے معنی ان کے جسم کی ایک سمت سے ان کی چادر زمین پر گر پڑی ہے۔ فاصابہ تراب، اور جس طرف چادر گر چکی تھی اس جسم کے حصے کو مٹی لگ چکی ہے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ، پھر لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتے۔ مسح، ہاتھ پھیرنا، بھیگے ہوئے ہاتھ کو پھیرنا یہ بھی مسح ہے، اور بلا بھگائے ہوئے ہاتھ پھیرنا یہ بھی مسح ہے، اور اسی سے مسیح دجال ہے، اور اسی سے مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہے۔ مطلق ہاتھ پھیرنا بھی مسح ہے اور اسی سے مسیح کہا گیا ہے۔ اور اگر تیسرا لفظ دیکھا جائے تو ساحہ ایسی ہو، سیاحت سے نکلا ہے،
تو مسیح دجال کو اس سے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو چلنا، ہاتھ پھیرنا، بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، یہ تینوں معنی بلکہ اور بھی معنی استعمال میں ہوتے ہیں اس کے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اس وقت حضور پاک کہہ رہے تھے، قم ابا تراب، قم ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب۔ اسی محبت والے جملے کو حضرت علی ہمیشہ سن کر خوش ہو جایا کرتے تھے اور ان کو یہ یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ امام بخاری یہاں لائے ہیں بتانے کے لیے کہ اگر کوئی وجہ پیش آ جائے تو قیلولہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، جواز۔ شارحین نے لکھا ہے ایسے موقع پر اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ نیا عنوان قائم ہوتا ہے، باب من زار قوما فقال عندهم۔ یہاں بھی فقالہ قیلولہ کے معنی میں ہے، قول نہیں ہے، یہاں بھی قالہ قیلولہ کے معنی میں ہے، فعل ماضی ہے اس کا۔ یہ باب ہے اس شخص کا جس نے زیارت کی کسی قوم کی، بس انہی کے پاس قیلولہ کر لیا، یعنی کھانا کھا کے وہیں آرام کر لیا۔ قیلولہ کا لفظ اس کے مشابہ ہے، اس لیے اگر کوئی کہے فقال عندهم اور کہا ان کے پاس، تو کیا کہا، اس کا قول ہی نہیں ہے۔ یہ قرینہ ہے کہ یہاں قول مراد نہیں ہے بلکہ قیلولہ مراد ہے۔ حدیث بڑی اہم ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ام سلیم، یہ ام سلیم انس کی والدہ ہے، لیکن سگی والدہ نہیں ہے، سوتیلی ہے یہ۔ ان کا تفصیلی تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ تو یہ ام سلیم ہیں جو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ کانت تبسط للنبی، وہ بچھاتی تھی، تبسط بسطا یبسط، بستر بچھانا۔ اب اس بستر میں اگر صرف چمڑے کا ہے کپڑا، کپڑے کی کوئی چیز ہے تو نتعن کہتے ہیں جو نیچے آ رہا ہے۔ تبسط للنبی کے معنی بستر بچھا دیا کرتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نتعن چمڑے کا، چمڑے کا خاص بسترا ہے تو نتعن کہیں گے۔ آج کل مسلح بھی چمڑے کا آ رہا ہے، اس کو بھی نتعن ہی کہیں گے۔ فیقیل عندها، تو پھر آپ انہی کے پاس قیلولہ کرتے تھے، علی ذالک النتعی، اسی چمڑے کے بستر پر۔ قال فاذا نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذت من عراقه، جب سو جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آپ کے پسینے میں سے اور آپ کے بال میں سے لیتی تھی۔ اخذتو، اگر اخذتو ہے تو میں لیتی تھی، اور اگر اخذت ہے تو ام سلیم لیا کرتی تھی، من عراقین، آپ کے پسینے میں سے، وشعرہ، اور آپ کے بالوں میں سے۔ تو من عراقہ وشعرہ، آپ کے بالوں میں سے اور آپ کے عرق یعنی پسینے سے وہ شیشی میں جمع کرتی تھی۔ فجمعتہ فی قارورۃ، پھر وہ جمع کرتی اس کو ایک شیشی میں، قارورہ یہاں شیشی کے معنی میں ہے۔ ثم جمعتہ فی سک، پھر ان سب کو ملا کر اکٹھا کرتی تھی ایک سک میں۔ سک کہتے ہیں اس شیشی کو جس کے اندر عطر بنا کر رکھا جائے۔ قال، راوی کہتے ہیں فلما حضر انس بن مالک الوفات، وفات کے معنی موت، جب وفات یعنی موت حاضر ہوئی انس بن مالک کے پاس، یعنی انس بن مالک کی وفات کا وقت آیا، یہ مطلب ہے۔ اوصا، تو وصیت کیا، یعنی انس نے وصیت کی، ان یجعل فی حنوتہ من ذلک السک، کہ وہ حنوت میں شامل کریں اسی سک میں سے، یعنی اسی شیشی میں سے۔ حنوت اس خوشبو کو کہتے ہیں جو مردے کے کفن کے لیے یا اس کے اعضائے اربع کے لیے استعمال کی جاتی ہو، جیسے پیشانی ہے اور دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں کہنیاں ہیں، جو جوڑ ہوتے ہیں جو اعضائے سجدہ میں نشان کی وجہ سے، تو ان پر جو لگایا جاتا ہے اس کو یہاں پر حنوت کہا جاتا ہے۔ تو اس حنوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس شیشی میں سے جس میں آپ کے بال ہوں یا آپ کے جسم کا پسینہ ہو، ان کو انہوں نے وصیت کر دی تھی۔ قال فجعل فی حنوطہ، راوی کہتے ہیں تو پھر ان کے حنوط میں اس کو شامل کر دیا گیا، یعنی ان کی وصیت کے مطابق صحابہ کرام نبی کے پسینے سے تبریک یعنی برکت استعمال کرتے تھے۔ یہاں تو صرف خوشبو میں پسینے کا ذکر ہے، بعض میں کپڑے کا بھی ذکر آ رہا ہے جو کفن میں استعمال کیا آپ نے۔ اپنی زینب جو بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی تھی امیمہ، ان کے لیے آپ نے اپنا تہبند دیا تھا جو ان کو بطور کفن کے استعمال کیا گیا تھا تبریک کے طور پر، یہ بھی ذکر وہاں آئے گا۔ اس کے بعد ایک روایت اور لا رہے ہیں اسی مضمون کی، یہ انس بن مالک سے ہی روایت ہے۔ فرمایا انہ سمعہ یقول، انہوں نے سنا ہے فرماتے ہوئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان، جب آپ قبا جاتے تھے، یہ قبا سے مراد وہی مسجد قبا ہے جو ایک خاص مقام ہے مدینے سے پہلے، تقریباً اتنا دور ہے کہ آپ محنت کریں تو پیدل جا سکتے ہیں، پیدل وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اذا ذهب الى قبا، جب آپ کبھی قبا جاتے تھے، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا عمرے کے مساوی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہاں آپ کثرت سے جایا کرتے تھے۔ تو داخل ہوتے تھے ام حرام کے پاس۔ یہ ام حرام کون ہے؟ ملحان، ام حرام بنت ملحان، یہ پورا نام ہوا۔ اب حرام، ام حرام کیوں نام ہے؟ یہ حرمت کی وجہ سے ہے یا احترام کی وجہ سے ہے؟ اور ملحان کی بیٹی ہیں یہ کثرت سے کیوں جاتے تھے؟ اس کے بارے میں حاشیے میں شارحین نے لکھا ہے کہ یہ انس کی خالہ ہیں، جیسے ام سلیم انس کی والدہ ہیں، ایسے یہ جو ام حرام بنت ملحان ہیں یہ انس کی خالہ ہیں، اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اسی واسطے حضور پاک وہاں جایا کرتے تھے۔ اب حضور کا ان سے کیا رشتہ تھا، کیا تعلق تھا، یہ بھی باشارحین نے وضاحت کی ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ فَتُطْعِمُهُ، تو وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھی، یعنی ام حرام بن ملحان حضور کو کھانا کھلاتی تھی۔ وَكَانَتْ تَحْتَ عبادہ بن صامت، اور اس وقت وہ نکاح میں تھی عبادہ بن صامت کے، تحتہ سے مراد نکاح، ان کے ماتحت تھی یعنی ان کے نکاح میں تھی۔ فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، پھر ایک دن داخل ہوئے اور انہوں نے حضور کو کھانا کھلایا۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ثم استيقظ، پھر جب بیدار ہوئے، استيقظ استيقاظ کے معنی آنکھ کھلنا، نیند سے بیدار ہونا۔ یضحکو، ہنس رہے تھے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان کو حیرت ہوئی کہ حضور سو کے اٹھے تو ہنس کیوں رہے ہیں، اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ میں نے پوچھا ما یضحکوک یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے اللہ کے رسول؟ جب حضور ہنستے تھے تو صحابہ بھی خوش ہو جاتے تھے، اور ایسی تمام حدیثوں کو ایک صاحب نے جمع کیا ہے جس میں حضور کے ہنسنے کا تذکرہ کیا ہے، حضور کا تبسم، حضور کا ضحک، حضور کا قہقہا، ایسی تمام حدیثوں کو ارجا کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کیوں ہنسا رہا ہے؟ فقال ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ، خواب میں ناسم کچھ لوگ میرے امتی میں سے پیش کیے گئے مجھ پر۔ ظاہر بات ہے آپ یہاں سو رہے تھے تو کہاں پیش کیے گئے؟ خواب میں، یہ بریکٹ میں ہے، میرے اوپر میرے امتیوں میں سے کچھ لوگ پیش کیے گئے غزاة فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ غزوہ کر رہے تھے اللہ کے راستے میں۔ یرکبون، سواریاں، سواری تھے ان کی، کیا تھی؟ ثبتا، سبجا، ساباجیم، سبجا حاضل بحری، حاضل بحر یہ سمندر، یرکبونا سوار ہو رہے تھے۔ بے سبجا کیا ہے؟ تو سبجا کے معنی سمندر کے بیچوں بیچ میں، کنارہ نہیں، بالکل بیچوں بیچ میں، یہ سبجا کا ترجمہ ہے۔
سبج هذا البحر اے حوله او معظمه او وسطه، ولمسلم يركبون ظهر البحر، اور امام مسلم کے نزدیک جو روایت آئی ہے اس میں یہ ہے کہ سمندر کے پیٹھ پر سوار ہو رہے ہیں، اور بعض نے کہا سمندر کے بیچوں بیچ میں سوار ہوتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس وقت جہاں زیادہ پانی ہوتا ہے اس وقت وہاں ہول کا لفظ استعمال کیا، وہاں سوار ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کا یہ خواب میں دیکھنا کہ لوگ سمندر میں تو ڈرتے ہیں نا، مگر یہ سمندر میں ایسا سوار ہیں جیسے کہ بادشاہ تخت نشین پہ سوار ہوتا ہے، ملوکن کل اسرہ، ملوکن علل اسرہ، اسرہ سرور کی جمع ہے، جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے ایسے بادشاہانہ شان سے یہ لوگ سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غزوہ کرنے میں یہ ان کی شان ہے، یعنی مطمئن ہو کر اللہ کے راستے میں لڑنے جا رہے ہیں، اطمینان۔ راوی کہتے ہیں مجھے شبہ ہوا کہ یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا، او قالا مثل الملوک علی الاسرہ، یوں فرمایا جیسے کہ بادشاہ تخت پر۔ راوی کو شک ہے، راوی کون ہے یہاں؟ اسحاق ہیں، سند میں ایک راوی اسحاق ہیں، اسحاق ابن عبداللہ، ان کو شک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہاں سے کون ہے؟ میں نے یہ ام حرام بنت ملحان ہیں جو ہنسنے کی وجہ معلوم کر چکی ہیں کہ خواب میں میری امت کا ایک دستہ ایسا بیٹھا ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہو تخت کے اوپر شاہانہ انداز میں۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ بہت اہم لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں اتنا سکون سے لڑنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی بنا دے انہی میں سے۔ ہمت دیکھیے آپ خاتون کی، ہمارے پاس تو دریا اور کشتی اور سمندر اور غزوہ یہ لفظ سنتے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی، مگر ان کی ہمت دیکھیے کہ انہوں نے اللہ سے، اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کر دی کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے ایک بنا دے۔ فدعا، حضور نے دعا بھی کر دی۔ ثم وضع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر رکھا، فناما، پھر سو گئے۔ ثم استيقظ يضحك، پھر جب دوبارہ آنکھ کھلی تو پھر ہنس رہے تھے۔ فقلت ما يضحكك يا رسول اللہ، میں نے پھر وہی پوچھا کہ اب اللہ کے رسول آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ قال ناس من امتی عرض علی غزاة فی سبیل اللہ، پیش ہوئے کچھ لوگ میری امتیوں میں سے جو اللہ کے راستے میں غزوہ میں تھے، یرکبون، سوار ہیں، سبج ھذا البحر، اس سمندر کے بیچوں بیچ میں یا وسط میں یا اس کے معظم جگہ میں، ملوکن علی الاسرہ، بادشاہ کی طرح تخت کے اوپر، او مثل الملوک علی الاسرہ، یا بادشاہوں کی طرح تخت پر۔ فقلت ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے اللہ سے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ فقال انتی من الاولین، یہ ہے پیشن گوئی، تم تو پہلے گروہ میں شامل ہو چکی ہو، دوسرے میں شامل نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا آپ نے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی اسی وقت، لہذا وہ دوسرے میں شامل ہو ہی نہیں سکتی تھیں، اسی لیے حضور نے کہا تم تو پہلے گروہ میں شامل ہو چکی ہو، یہ نہیں بتایا کہ تمہاری موت اسی میں ہو جائے گی اور تم دوسرے میں شامل نہیں ہو سکو گی۔ یہ پیشین گوئیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات نبوت میں سے ہے۔ امام ایک کتاب نکلی ہے الخصائص الکبریٰ، خصائص سے مراد نبی کے خصوصیات، یعنی یہ نبی ہی بیان کر سکتے ہیں کہ تمہارا شمار چونکہ پہلے گروہ میں ہو چکا ہے، تم دوسرے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتی ہو کیونکہ تمہاری وفات وہاں ہو جائے گی، یہ اصل وقت ہے۔ اب یہاں سے بخاری تبصرہ کرتے ہیں، فرکبت البحر زمان معاویہ، پھر وہ خاتون سوار ہوئیں سمندر میں معاویہ کے زمانے۔ معاویہ کا زمانے سے مراد کیا ہے؟
ایک زمانہ معاویہ کا تھا جب وہ خلیفہ بن گئے تھے، اور ایک زمانہ وہ تھا جب وہ صرف گورنر تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ شارحین لکھتے ہیں خلافت عثمان کی تھی، عثمان غنی کی خلافت تھی، اور ان کے زمانے خلافت میں یہ ملک شام کے گورنر تھے۔ حضرت معاویہ کا زمانہ 40 سال کا ہے، جس میں پورا خلافت کا نہیں ہے بلکہ زیادہ حصہ اس میں گورنر بننے کا ہے۔ عثمان کا زمانہ خلافت کا تھا اور اس میں یہ بحیثیت گورنر کے ملک شام کے حاکم تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ فَسُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، کہتے ہیں وہ پھسل کر گر گئیں اپنے چوپائے سے، حین خرجت من البحر، جس وقت وہ سمندر سے باہر نکل چکی تھیں، فَهَلَكَتْ، اور اسی میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ یہ نبی کی پیشن گوئی حرف بہر ثابت ہوئی کہ پہلے گروہ میں شامل ہو کر دوسرے میں ان کا نام نہیں آ سکا خواہش کے باوجود، اور نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی دلجوئی میں لاؤ دعا کر دیں، کیونکہ نبی کو معلوم ہے اس کی وفات وہاں ہو جائے گی، یہ اللہ نے آپ کو خبر دے دی۔ امام بخاری حدیث یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جہاں آدمی کسی قوم کی زیارت میں جائے، اگر وقت ہو جائے تو وہاں قیلولہ کر سکتا ہے، وہاں آرام کر سکتا ہے۔ اس بارے میں امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں۔ ایک چھوٹا سا باب اور ہے، باب الجلوس، کیف ما تیسر، بیٹھنے کا بیان جیسا کہ اس کو آسانی سے بیٹھنا ہو۔ جیسے ہمارے پاس بیٹھک ہوتی ہے تشہد کی، ایک بیٹھک ہے تشہد، اور ایک ہے تشہد کے بجائے آلتی پالتی مار کے، جس کو تربو کہتے ہیں۔ تربو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں چاروں حصہ زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تربو یعنی ران کا اور پڈلی کا، 2 ران 2 پڈلی تو 4 ہو گئے، اور اربع معنی 4 کے آتے ہیں۔ 4 پیر کو زمین پر لگانا تربو کہلاتا ہے، جس کو ہم آلتی پالتی مار کے بولتے ہیں۔ اور یہاں کی تو بعض لوگ بولتے ہیں بیٹا ادب سے بیٹھو، اس کو ادب کہتے ہیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھنے کو ادب کہتے ہیں، جبکہ یہ ادب نہیں ہے، جواز میں آتا ہے۔ ادب وہ بیٹھک ہے جس میں جبریل اور خاتم الانبیاء دونوں مشترک ہیں۔ ایک حدیث کا نام ہے حدیث جبریل، اور وہ بہت مشہور ہے۔ وہ حدیث کئی چیزوں میں غور طلب ہے، تو اس میں سب سے چیز جو غور طلب ہے وہ بیٹھک ہے۔ حضور پاک بھی تشہد کی بیٹھک میں ہے، اور جبریل بھی تشہد کی بیٹھک میں ہے۔ اور تشہد کی بیٹھک میں آدمی اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھتا ہے نا، لیکن جبریل نے اپنے دونوں ہاتھ نبی کے دونوں گھٹنے پہ رکھ کر سوال کرتے ہیں۔ سائل ہے جبریل اور جواب دینے والے مجیب اللہ کے رسول خاتم الانبیاء ہیں۔ اس بیٹھک کو تشہد کی بیٹھک کہا گیا ہے، اور جہاں جبریل جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور جبریل جن کے پاس آئے ہیں وہ بھی رسول ہیں، ان دونوں کی بیٹھک بیک وقت بتاتی ہے کہ یہ سب سے عمدہ بیٹھک ہے، راحت والی بیٹھک ہے۔ اور عجیب بات ہے، تقریباً 2 سال سے میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ نہیں سک رہا ہوں، مجھے تشہدی کی بیٹھک بیٹھنا پڑتا ہے، چاہے مجھے آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہو چاہے 1 گھنٹہ بیٹھنا ہو، لیکن میں تشہد ہی کی بیٹھک میں بیٹھ سکتا ہوں، آلتی پالتی مار کے مجھے بیٹھنا نہیں آ رہا ہے۔ وہ کیا وجہ ہے نہیں معلوم، تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گئے، اور جب سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ تشہد والی بیٹھک جبریل کی اور حضور کی ہے، جب سے مجھے اشتیاق بھی ہوتا ہے کہ میں ویسا ہی بیٹھوں عام طور سے۔ اور اس میں مصلیوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جگہیں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی سنت پڑھتا ہے تو ہمارا گھٹنا اس کو ستاتا نہیں ہے، ورنہ عام طور سے آدمی سنت پڑھ رہا ہے اور دائیں بائیں آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہے تو اس کا گھٹنا بار بار تکلیف دیتا ہے۔ تو تشہد میں اگر ہر آدمی بیٹھ جائے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو کہنیاں کھول دیتے ہیں، اتنا کھول دیتے ہیں کہ دوسروں کو ٹھونگا مارے جیسا لگتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہتھیلی پر زور لگانا ہے، کہنی کو کھڑا کرنا ہے، بغل میں چپکانا نہیں ہے، یہ سچ ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا یہ سچ نہیں ہے۔ ایسا کھڑا کرنا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، آپ کے جسم کی جو حدود ہیں اسی کے اندر آپ کی کہنی بھی کھڑی ہونا چاہیے۔ یہ بھی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے جو عام طور سے لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے
کہ بیٹھک میں جیسی آسانی ہو بیٹھ جائے، کیف ما تیسر مانے جیسی ممکن ہو بیٹھ جائے۔ اس میں روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے فرمایا منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لباس سے، لبستین، لبستین تسنیہ ہے لباس سے بنا ہے، وعن البیعتین اور دو بیعوں سے، دو بیع اور دو لباس حضور نے منع کیا ہے۔ بیع کون سی ہے اور لباس کون سا ہے؟ نمبر ایک اشتمال السما، اشتمال سما کے معنی آتے ہیں آدمی گوٹ مار کے کپڑا لپیٹ لیتا ہے، تہبند بازوں کو پہننا نہیں آتا تو وہ لپیٹ لیتے ہیں، جب لپیٹ لیتے ہیں تو ان کو بیٹھنا نہیں آتا، پاؤں پھیلا کے چلنا نہیں آتا، اس کو اشتمال سما کہتے ہیں، لپٹ جانا اس میں۔ والاحتباء، احتباء کے معنی گوٹ مار کے بیٹھنا، سرین کے بل بیٹھنا اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھنا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں پیروں کو پکڑ لینا، یہ ہے احتباء کہلاتا ہے۔ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں، لیس علی فرج الانسان منہ شیء، ایسا بیٹھنے سے سطر کھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے یہ منع ہے۔ ہاں اگر سطر کھلنے کا اندیشہ نہیں ہے، دوسرا کوئی کپڑا اندر پہنا ہوا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اب دو بیع بنتے ہیں، ایک ہے ملامسہ اور ایک ہے منابذہ۔ ملامسہ اور منابذہ یہ دونوں بیع کے نام ہیں۔ بیع کی ہزاروں قسمیں ہیں، جیسے بیع تعاطی ہے، بیع مضاربہ ہے۔ تو یہاں پر جو دو بیع ہیں یہ زمانے جاہلیت کی بیع ہیں۔ جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں یہ بندوق سے نشانہ لگاؤ، جس کو مارا تمہارا، آج کل کھیلوں میں ہوتا ہے، نمائش میں ہوتا ہے، بندوق سے مارو جس پر لگ گیا وہ تمہارا ہے۔ یہاں اشارہ دیکھیے، ملامسہ کے معنی آنکھ بند کر کے آدمی دکان میں آتا ہے اور کہتے ہیں ہاتھ جس کو لگا دے گا وہ کپڑا تمہارا ہے۔ ملامسہ لمس سے، لمس کے معنی چھونا، تم نے جس کو چھو دیا آنکھ بند کر کے وہ تمہارا ہو جائے گا۔ پیسے کامن ہیں، ہر مال ایک ساتھ۔ دوسرا لفظ ہے منابذہ، نبذہ، کلا لینبذن جو آیا ہے سورہ حمزہ میں، پھینکنا، وہی پھینکنا جیسے ہمارے پاس بندوق سے پھینکتے ہیں، یہاں چیزیں پھینکتے ہیں، وہ چیز جس پر جا کر گرے گی وہ تمہارا مل جائے گا، تمہاری ملکیت ہو جائے گی۔ تو یہ منابذہ ہے، دائیں بھی گر سکتی، بائیں بھی گر سکتی، وہ چیز پسند بھی آ سکتی، ناپسند بھی ہو سکتی، اسی واسطے حضور نے اس کو منع کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے یہ دونوں بیع حضور نے منع کی ہے، ملامسہ بھی منع کیا اور منابذہ بھی منع کیا ہے۔ اس حدیث کو مطابعت کیا ہے معمر نے، اور یہ سند جا کر پہنچتی ہے زہری تک، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے نیا عنوان شروع ہوتا ہے کانا پھوسی کا، جس کو ہم سرگوشی کہتے ہیں۔ آدمی سرگوشی کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، اس میں کئی حدیثیں اور کئی آیتیں آ رہی ہیں، اور خاص طور سے سورہ مجادلہ جو پارہ 28 میں ہے اس میں بھی اس کی بحث آئی ہوئی ہے۔ یہ پوری بحث انشاءاللہ آئندہ ہفتے رکھیں گے۔ کچھ سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ساحل سی ہو سیاحت، ہاتھ پھیرے گا انہیں بھی، ہاں انہیں بھی ہاتھ پھیرے گا نا، دونوں ہاتھ پھیریں گے۔ دونوں ہاتھ پھیریں گے۔ بہتر ہے بھائی، ان کی سنت ہے۔ جی ہاں، سیدھا کھڑا کیا تو تکلیف نہیں ہوتی، سیدھا کھڑا کرنا، بائیں پر بیٹھنا، دائیں کو کھڑا کرنا، انگوٹھے کو قبلہ سمت میں رکھنا وہ مشکل ہوتا ہے، اس واسطے لوگ کوئی بھی نہیں رکھتے۔ ٹائم یہی صحیح ہے 11 بجے کا یا 11:30 بجے کرنا، کیونکہ سب لوگ 11:30 بجے آ رہے ہیں۔ پوچھ رہا ہوں، میں آپ کی رائے دے رہا ہوں۔ بھائی جو لوگ 11 بجے نہیں آ سکتے
11:15 بجے جا سکتے نا، تو 11:15 کر دینا. آپ حضرات کی رائے پوچھ رہا ہوں، اس میں خاموش کیوں ہیں؟ آپ میری فکر چھوڑ دیجیے، میری فکر بالکل چھوڑ دیجیے. نماز یہاں کتنے بجے ہے؟ 1:20 کو ہے. میں اجازت ہوں کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر زور کا وقت میں سے گزارش ہے کہ وقت پہ آئیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے وقت پہ ذرا خیال رکھیے کہ یہ خاص موقع ہے کچھ سننے کا سب چیزیں، اور اگر وقت پہ نہیں ہے تو بہت سی اہم چیزیں نکل جاتی ہیں مین سے. ذرا مہربانی وقت پر آئیے 11 بجے 5 منٹ پہلے آ جائیں تو اور بھی بہتر. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جام ہے مہدی پٹنم سے ادھر تو نہیں جام ہے، ادھر 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 جانا ہے، ادھر جانے نہیں ہے ہم لوگ کو، ادھر جانا ہے. میٹھا نہیں ہے. وعلیکم السلام.